قدوۃ السالکین، زبدۃ العارفین، سندۃ الواصلین، مرکز تجلیات، منبع فیوز و برکات، الشیخ السید علی بن عثمان حجویری المعروف حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ کی پیدائش مبارک غزنی کے محلے حجویر میں سن 400 ہجری میں ہوئی۔ یہ سلطان محمود غزنوی کا عہد حکومت تھا۔ آپ کی والدہ ماجدہ کا تعلق محلہ حجویر سے اور والد گرامی کا تعلق غزنی کے محلہ جلاب سے تھا۔ آپ کے والدین نے آپ کا اسم گرامی مختوم رکھا، جبکہ آپ کے والد کا نام عثمان تھا۔ آپ کے والد گرامی عثمان جلابی درویش بزرگ تھے اور بڑی عزت اور تکریم کی نظر سے دیکھے جاتے تھے۔ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کی بہت سی کرامات مشہور ہیں۔ آپ کی سب سے پہلی کرامت یہ تھی کہ شہر لاہور کا ناظم الامور یعنی گورنر رائے راجو، جو سنیاسی اور جوگی ہونے کے علاوہ علم نجوم، ریاضی اور جادوگری میں اپنی مثال آپ تھا، یہ لاہور کا ہندو گورنر رائے راجو آپ کے دست مبارک پر مشرف اسلام ہوا۔ قصہ کچھ یوں ہے کہ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ جب لاہور تشریف لائے تو لاہور کفر و شرک کا مرکز تھا۔ آپ نے ان نامساعد حالات میں شمع توحید روشن فرمائی اور آپ کی شرافت نفس، اخلاق عالیہ، زہد و تقویٰ اور علم و فضل کی کشش نے لوگوں کو آپ کی جانب راغب کیا، اور ہزاروں گمراہ راہ راست، ہزاروں دیوانے صاحب عقل، ہزاروں ناقص کامل اور ہزاروں ریاکار نیکوکار ہو گئے۔ داتا صاحب کی علم و فضل، فصاحت و بلاغت کا دور دور تک چرچا ہو گیا تھا۔ دوسری جانب رائے راجو کو اپنے آپ پر بہت گھمنڈ تھا۔ اس نے اپنا ڈیرا جہاں وہ جادوگری کرتا تھا، اس ڈیرے کو اٹھا کر حضرت داتا گنج بخش کے قریب لے آیا۔ ایک روز ایک بڑھیا دودھ کی مٹکی اٹھائے داتا صاحب کے قریب سے گزری تو آپ کے ایک مرید نے اس بڑھیا سے دودھ قیمتاً خریدنا چاہا، لیکن بڑھیا نے دودھ دینے سے انکار کر دیا اور کہا کہ یہ دودھ میں رائے راجو کے لیے لے جا رہی ہوں، اگر میں نے یہ دودھ اس کو نہ دیا تو میرے جانوروں کے تھنوں سے دودھ کے بجائے خون آنا شروع ہو جائے گا۔ بڑھیا کی یہ بات حضرت داتا رحمۃ اللہ علیہ نے بھی سنی تو آپ مسکرائے اور فرمایا کہ دودھ مجھے دے جاؤ، اللہ تعالیٰ تمہارے جانوروں کے دودھ میں اضافہ فرمائے گا۔ آپ کی گفتگو میں کچھ ایسی کشش تھی کہ وہ ضعیف عورت آپ کی بات ٹال نہیں سکی اور دودھ آپ کو دے دیا۔ اگلی مرتبہ جب اس نے اپنے جانوروں کا دودھ دھونا شروع کیا تو اللہ تعالیٰ نے داتا صاحب کی دعا کی بدولت خوب خیر و برکت فرمائی۔ دودھ میں پہلے سے زیادہ روانی اور اس کے جانوروں نے اس قدر دودھ دیا کہ گھر کے سارے برتن بھر گئے۔ اس واقعے کی خبر آس پاس کے اطراف میں پھیل گئی اور دوسرے گوالے بھی اب اس کوشش میں رہنے لگے کہ وہ دودھ حضرت داتا گنج بخش کے مسکن پر فروخت کریں تاکہ خوب خیر و برکت ہو۔ اس صورتحال میں رائے راجو کی شہرت مان پڑ گئی۔ رائے راجو فکر مند ہوا اور آپ کو متاثر کرنے، نیچا دکھانے اور شہر لاہور کے باسیوں پر اپنی دھاک بٹھانے کے لیے یک ہوا میں اڑ کر چکر کاٹنے لگا۔ حضرت داتا گنج بخش نے اپنا جوتا ہوا میں پھینکا تو تماشا دیکھنے والے حیران رہ گئے۔ آپ کا جوتا تھا اور رائے راجو کا سر۔ رائے راجو تماشا دکھا رہا ہے اور اس کے سر پر جوتے پڑ رہے ہیں۔ جوتوں کی وہ بارش ہوئی کہ جوگی تڑپ اٹھا اور گڑ گڑا کر صدق دل سے حضرت داتا سے فریاد کی کہ اسے معاف کر دیا جائے۔ نرم خو افو درگزر کے پے کر حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کے حق میں دعا فرمائی تو رائے راجو کو جوتوں کی بارش سے نجات ملی۔ رائے راجو نے آپ کی اس کرامت کے بعد گھٹنے ٹیک دیے اور آپ کے ہاتھوں حلقہ اسلام میں داخل ہوا۔ ہندوؤں نے بھی آپ کی کرامت دیکھی اور اس واقعے کو اتنی شہرت ملی کہ ہزاروں ہندوؤں نے آپ کے ہاتھوں اسلام قبول کیا اور کفر سے توبہ کی۔